آج تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا، سارے کے سارے نبی چلوانے تھے. ہائرارکی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، اس میں اردو زبان سب سے نیچے. اب اتنا سا ہوتا ہے نا بیچ، مگر بیچ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کے پورا درخت کھڑا کر دیتا اوپر. If we do not take precedence, we take followership. Did you do anything about this bad thing? Did you break the barrier? آپ نے کہا کہ آج سے ہم فیمس لوگوں کا پینل نہیں کیا کریں گے، آج سے ہم سوچنے والوں کا پینل کیا کریں گے. Did you do it? No. 8 بلین کے 8 بلین لیسبینز ہو گئے سارے، سوچیں ذرا، یا سارے کے سارے گیز ہو گئے. Does that make any sense? Nobody? مجھے پتا تھا. ویری گڈ. پاکستانی ہو، بہت اچھے، بہت آگے جاؤ گے. انفلوئنسرز ہو سارے، یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں آپ لوگ. والدین سے یہ سیکھا آپ نے، مائی بلیف از بیٹر دین یورس. آپ پاکستان میں پیدا ہوئے یا پھر زمین پہ پیدا ہوئے؟ آپ لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے پہلے؟ اچھا، پاکستان. اچھا، خودی کا مطلب ہوتا ہے گوگل کے مطابق ایگو. شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو صرف ایک بات پتہ چل گئی کہ شادی کرنی ہے. میں نے وہ بھی اپنی ویمز اینڈ فینسیز پوری کرنے کے لیے خوبصورت لڑکی مجھے روز اٹھوں تو خوبصورت لڑکی میسر ہو، اس وجہ سے آپ شادی کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو شریعت میں کہہ رہے ہیں اللہ کا نظام قائم کرو. پاکستانی جو ہے نا مرد حضرات جو سن رہے ہیں اس وقت، شادی نہ کریں. اردو زبان حالانکہ یہ زبان کی ہائرارکی نہیں ہوتی، جسٹ بائی دا وے، لیکن ہائرارکی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، اس میں اردو زبان سب سے نیچے. حالانکہ اردو کے اندر وہ طاقت ہے، اردو کے اندر وہ اردو ایک بیچ کی طرح ہے، بیچ دا سیڈ. اب اتنا سا ہوتا ہے نا بیچ، مگر بیچ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کے پورا درخت کھڑا کر دیتا اوپر. سو اردو از دیٹ ون سیڈ جس کے اندر شاعری ہے، اور شاعری کے اندر ہمارے پاس اقبال ہے، ہمارے پاس فیض ہے، ہمارے پاس شکیب جلالی ہے، ہمارے پاس مرزا غالب ہے. وہ لوگ جو کہ بچوں کو سوچنا سکھا رہے تھے، ٹریجیکٹری کس طرح سے پکڑنی ہے. آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس جو بچوں کو آتی ہے، جو کہ علماء سالو کر رہے تھے دنیا بھر میں. پاکستان میں کر رہے تھے شعرا، اب شاعری ہماری بہت ہی ڈیڈ ہو گئی ہے. جیسے قرآن میں ہے نا اچھے اور برے شعراء، اور اچھے شعراء کی میں نے خصوصیات بتائی، اور قرآن میں برے شعراء کی خصوصیات ان کو بتایا کہ کس کی پیروی کرنی ہے نہیں کرنی. اس کے تناظر میں آج کل کے شعراء کا کیا کہتے ہیں کہ وہ اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو آج کے شعراء ہیں، کیا وہ اس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا، آپ نے کہا اچھے شعراء اور برے شعراء. I'd like to correct you again. اس پہ آتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کون کون نے یہ بات سنی یار یہ ذرا اچھا آدمی ہے، یا یہ ذرا بری عورت ہے، یہ برا آدمی ہے؟ سب نے سنا نا. آج ہم need to change your thoughts انشاءاللہ. This term is called likelihood of likeness. Likelihood of likeness is not absolute. It is relative. For example, آپ کو مجھے بلو کلر اچھا لگ سکتا ہے، آپ کو برا لگ سکتا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. مجھے بریانی پسند آ سکتی ہے، مجھے بریانی اچھی لگ سکتی ہے، آپ کو شاید بریانی سب سے بری لگتی ہے. مجھے مٹن برا لگ سکتا ہے، آپ کا فیوریٹ ہو. تو اچھا اور برا نہیں ہوتا کوئی بھی چیز. دس از ریلیٹو ٹرم. اس میں سبجیکٹیوٹی نہیں، اس میں آبجیکٹیوٹی ہے. آپ کے لیے کچھ اچھا ہے، میرے لیے کچھ اچھا ہے. آپ کے لیے یہ شاعر اچھا ہے، میرے لیے وہ شاعر اچھا ہے. میرے لیے برا ہے، آپ کے لیے کچھ. جو اصل چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے صحیح اور غلط. کیا یہ شاعر صحیح ہے، مورلی کریکٹ اور ایتھیکلی اور ساری چیزیں فلسفہ اس کا ٹھیک درست ہے، یا پھر یہ غلط ہے؟ سو اچھا شاعر، برا شاعر، اچھا آدمی، برا آدمی ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا برا کچھ بھی نہیں ہوتا، صحیح اور غلط ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں بھی جو بیان کیا ہے نا وہ صحیح اور غلط ڈیفینیشنز ہے. سو ان مائی اوپینین آج کل کے جو شعراء ہیں وہ نہیں کریں. تو اس کا کیا الٹرنیٹیو ہے کہ وہ شعراء کے ذمہ جو کام تھا وہ آج کون امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے اس کا؟ آپ کریں نا. نہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں. آج ہم لوگ نا سارے ایک کام کرتے ہیں، سارے مل کے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے ڈائگنوز کرتے ہیں. اچھا برا ایک ہو گیا، اب دوسرا مسئلہ. ہم کہتے ہیں یار وہ شاعر جو ہے نا وہ کافی غلط کام کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی ایکسپرٹیز آن پوئٹری. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے یار موسیٰ بھائی نے سوٹ نہیں اچھا پہنا ہوا، یا پھر آپ موسیٰ بھائی کے شوز جو ہے نا وہ اس کلر کے نہیں اچھے، وداؤٹ ایون یو نوئنگ اباؤٹ کہ سوٹ بنتا کس طرح سے، ہوتا کیا ہے سوٹ، کون سا برانڈ ہے، کیا چیز، کچھ بھی نہیں پتا. مگر ہم کرٹیسائز اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو عجیب و غریب آدمی ہے، اس سے بہتر تو میں کر لیتا. اب جب یہ آتا ہے نا اس سے بہتر تو میں کر لیتا، تو ناؤ دی کوسچن arises، تو کرو. اگر قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر شاعری نہیں لکھی جا رہی، سو آئی تھنک اس میں کوئی شاعر قصوروار نہیں ہے. سب سے بڑا قصوروار ہوں میں، اور یہ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. شاعری تو ایک سب سیکٹ ہے نا.
سب آرڈینیٹ ہے. دنیا میں جتنے بھی مسئلے چل رہے ہیں نا, اس کی سب سے بڑی وجہ ہوں میں اور آپ. اگر تو ہم اس مسئلے کی سولوشن میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو پھر وہ مسئلہ پرابلم نہیں ہے, میں اور آپ پرابلم ہے. سو شاعری نہیں ہو رہی, بالکل بھی نہیں ہو رہی, بالکل بھی اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر رہی ہماری شاعری. جو ہمارے مطلب بزرگان نے, بزرگان از ناٹ اے رائٹ ورڈ, آئی ایم اینٹی بزرگان سارٹ آف اے, جو اقبال نے, فیض نے اور سارے شعراء نے جو بات یہاں پہ سیٹ کیا تھا نا, آج کل کی شاعری وہ یہاں پہ لا رہی ہے. بٹ اٹس ناٹ دا, ان پوائنٹس کا قصور نہیں ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم نے ان کو ٹرین کیوں نہیں کیا, ان کو جا کے تھپڑ کیوں نہیں لگایا, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. کیا ہم فالوورشپ, دس از اندر مسئلہ. پاکستان کا ایک اور مسئلہ کہ وی ڈو ناٹ ٹیک پریسیڈنس, وی ٹیک فالوورشپ. اب میرے اگر 1 لاکھ فالوورز ہیں نا, تو میں لوگوں کی فالوورشپ سے اپنے آپ کو سیٹسفیکشن لے رہا ہوں. لوگ مجھے دیکھ کے سیٹسفیکشن لے رہے ہیں, وہ بھی فالوورشپ نہیں. پریسیڈنس اگر تو میں ان کو ایک ٹریجیکٹری پہ نہیں لگا رہا, سو ناٹ ٹریڈنگ پریسیڈنس. میں صرف اپنا فیم کریٹ کر رہا ہوں, میں اپنا وہ فینسیز پوری کر رہا ہوں, میں ذرا تھوڑے ویوز آ جائیں, تھوڑے پیسے آ جائیں, دیٹس آل آئی ایم ڈوئنگ. سو پاکستان میں زیادہ تر لوگ ایز آڈینس اینڈ ایز کریٹرز ایز ویل, they're just taking followership of some definition جو کہ ان کے ماں باپ نے کبھی دے دی تھی بچپن میں, یا کسی چاچے مامے تایا نے دے دی تھی کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا برا. So this is I think one of the biggest problems in Pakistan, that we never even think to take precedence. حالانکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, fun fact, how many figures are Muslims over here? مسلم سارے مسلمان ہیں. how many figures are non-Muslims? جس طرح آج کھڑے دیکھا, چلے سارے مسلمان ہیں. آپ لوگوں کو ایک فن فیکٹ بتاؤں, آپ لوگوں کو کبھی آپ کے والدین نے شاید نہ بتایا, اللہ کرے بتایا ہو, I hope I'm wrong, میری تو غالب گمان ہے, آج تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا, سارے کے سارے نبی چرواہے تھے. They used to lead the sheep. Did you guys know that? کس کو پتا تھا یہ بات؟ oh damn, ماشاءاللہ, 2-3 لوگ, ماشاءاللہ, very good. So یہ تکا نہیں لگ گیا کہ سارے کے سارے نبی چرواہے, ہم ان انبیاء کو فالو کرتے ہیں. یہ تکا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کے سارے, یار چلو ایک آدھا 2-3 ایکسیپشنز ہوتے تھے, نہیں, ایچ اینڈ ایوری سنگل ون. ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہم چرواہے نہیں بنتے, ہم وہ شیپ بن جاتے ہیں, ماسز. ہم کہتے ہیں نا عام لوگ, عام لوگوں کے اندر ایک ورڈ ہوتا ہے, ان 2 ورڈز میں ایک ورڈ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں عام, سادہ. تو دے آر ماسز. ہم سب کا یہ مسئلہ, انفلوئنسرز کا بھی, ہم سارے انفلوئنسرز, دیٹس وائی, کانٹینٹ کریٹرز کا بھی, تھاٹ پرووکرز کا بھی, اسکالرز کا بھی, ہماری عوام تو نہیں نا, بہت ہی نیچے. سو سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ شیپس بنے ہوئے ہیں. کوئی followers, they are not the leaders. Yeah. They don't want to be the leaders. And I think it's not anything, there's nothing bad in being a follower, but you have to be the follower of the right definition. We need to set the standards. کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. Yeah, of course. اب ہم فالوورشپ تو ہم نے اپنے ابا کی لی ہے نا, اپنی اماں کی, اپنی ابا کی, جو کہ ساری زندگی بات یہ کرتے ہیں. یار وہ شمائلہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا, وہ بڑے خراب تھے, وہ 7 سگریٹ پینا شروع ہو گئے. This is the person who is leading us, sheeps. So this is not their failure, it is our failure. ہم لوگوں نے کیوں نہیں precedence لی, اپنے آپ کو کریکٹ کیوں نہیں کیا morally, ethically, ہر چیز ہر طریقے سے. And then why did we not influence people to that definition? Why did you not write poetry if you have اگر آپ کو poetry سے اتنا مسئلہ ہے, یا پھر آپ نے کیوں نہیں present کیا اقبال لوگوں کو, اگر واقعی میں مسئلہ ہے ہمیں کہ آج کل کے کیا شعراء کر رہے ہیں. Why did you not make a video کہ یار اقبال کو پڑھو جا کے. So this is not their law, their word, it is our bad. ان کا کمال نہیں ہے, ہماری برائی ہے. آپ کی پریکٹیکل لائف, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ اسٹارٹ کہاں سے لیا, آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں بتائیں. لیکن اس کے بعد جب فالوورز کیے, جیسے ہم نے پہلے فالوورز کی بات کی, آپ نے کہا کہ 0 فالوورز والا بھی انفلوئنسر ہوتا ہے, لیکن فالوورز کا کہیں نہ کہیں جا کر امپیکٹ ہوتا ہے. اگر میں صحیح بات کروں تو اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو شاید اسی لیے بیٹھے ہیں کہ یو ہیو فالوورز اینڈ ایوری بڈی نوز یو. یو نو یو کین بی فالوور انفلوئنسر جو کہ 0 فالوور ساتھ ہوں, لیکن یہاں پر بیٹھنے کے لیے ہم نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ آپ کو جانتے ہوں, کچھ آپ کے فالوورز ہوں, تب آپ کو بلایا جاتا ہے, آپ کو عزت دی جاتی ہے. تو اس فالوورز کا پریکٹیکل لائف پہ امپیکٹ اور اپنا پرسنل لائف سے اس امپیکٹ کو کریٹ کر کے تھوڑا سا بتائیں. So I was born in Lahore, but I was raised in Saudi Arabia.
میں 1 سال کا تھا تو our family packed and we went to Saudi Arabia. یہ بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ہے یار. آج نا سارا سیشن this session کا نام ہونا چاہیے تھا diagnosing problems in Pakistan. This should have been the شیڈنگ کا ایونٹ آنا چاہیے. کس کا شیڈنگ شیئرنگ کا 6 دن 6 days. yes no 6 پرابلمس آر ویری سیریس. اگر ہم مسئلے ڈسکس کریں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں 7-8 سال لگ جائیں گے. 7-8 سال 6 دن میں. So آپ نے کہا فالوورز ہیں تمہاری سے تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. How many figures have seen my work by the way? Who has seen the work of him? سب نے دیکھا ہوگا. So یہ اسٹانسل سیٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ سنیں نا کہ اگر تو فالوورز ہیں تو دوسرے کو انوائٹ کرنا ہے. Right? You're in the It's management. not my saying, I'm saying it's a trend کہ اگر آپ Yeah. This is a trend going on. And you are taking followership of that trend, right? No, I'm just saying کہ اگر ہم کسی کو یہاں پہ بلاتے ہیں یا یہاں پہ جو آڈینس آتی ہے ان سب آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی کا مسئلہ سے کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں پر اس کو سنا چاہتا ہے جس کو سب نے دیکھا ہو یا ان کی نظر سے گزرا ہو. میں اسی کا فیکٹ ہے. I'm saying I'm not saying it mainly, I'm just generally بات کر رہا ہوں کہ فیکٹ ہے 100%. 100%. This is a fact. My question is, did you do anything about this bad thing? Did you break the barrier? آپ نے کہا کہ آج سے ہم فیمس لوگوں کا پینل نہیں کیا کریں گے, آج سے ہم سوچنے والوں کا پینل کیا کریں گے. Did you do it? No. So what's the point of we discussing it? I'm just discussing کہ اس ٹرینڈ کو بھی کیسے توڑا جائے. You have میں آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس کا امپیکٹ پوچھ رہا ہوں کہ اتنے فالوورز کہ پہلے آپ کی لائف کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہے. اس فالوورز کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ تو ہے. میں نے آپ کو کہا نا اس پہ آتے ہیں تو میں I swear to God میں آپ کو بتا کے جاؤں گا میرے فالوورز کا کیا امپیکٹ ہے. I'll tell you. لیکن the point is مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کو سالو کیا آپ نے یا نہیں, that's the problem. بالکل ایسا اسٹانسل سیٹ ہو چکا ہے پاکستان میں, دنیا بھر میں, کہ جس کے فالوورز ہیں نا وہ آ کے بکواس بھی کرے گا نا. کیا پتا میں بکواس کروں لیکن آپ سارے لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے, سارے کچھ چپ کر کے سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے نا کہ میں بکواس کر رہا ہوں. سو یہ مسئلہ ہے کہ اگر فالوورز ہیں, فالوورز آپ کو بتاؤں ایک یہ بھی نیچے والی بات ہے, اگر اس بندے نے سوٹ پہنا ہوا ہے نا یا پھر اس کے اندر سے تھوڑی چیز سیاہ جا رہی ہے, سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں. اگر لڑکی کا خوبصورت میک اپ ہے, اگر اس نے میک اپ اپنے منہ پہ پینٹ ذرا اچھا سے کیا ہوا, یہاں پہ بلش لگایا ہوا, وہ سارے کے سارے مرد حضرات ہو کیا بات ہے, وہ پھر بکواس بھی کرے گی, سارے کہیں واہ کیا بات ہے. جی بالکل آپ کے میں ٹانگیں دباتا ہوں, آپ کی مجھ سے شادی کریں. بٹ دس از دا پرابلم. یو اینڈ آئی آر سپوز, ٹھیک ہے, ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے نا تو کا نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوگا ایک دم سے پیدا ہو گئے, ایک دم سے چلتے 20-22 سال کے ہو گئے, میڈیا فیسٹ آ کے بیٹھ کے پینل ڈسکشن, ایسے نہیں ہوا. You have your life, I have my life. میری علیحدہ ٹریجیکٹری, آپ کی علیحدہ ٹریجیکٹری. اس ٹریجیکٹری کا جو کورپس تھا نا, the main elephant in the room, وہ یہ تھا کہ مسئلوں کو سالو کس طرح کرنا. آپ یقین کریں, مجھے پتہ یہ مسئلہ ہے کہ فالوورز کو سننا چاہتے ہیں, وہ جو فیمس بندے کو سننا چاہتے ہیں. اگر تو آج کے دن میں گھر پہ گیا اور میں نے ایک ادارہ بنا لیا نا کہ آج سے میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ چینل اسٹارٹ کرتے ہیں, اس پوڈ کاسٹ چینل پہ میں سوچنے والوں کو بلاؤں گا. اگر میں نے آج یہ پلان اسٹارٹ کر دیا, آئی ایم گونا ہیو ملینز آف فالوورز آلریڈی, جو کہ سارے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ یار کیا یہ آ کے شاہ رخ خان بات کرتا رہتا ہے, کیا یہ موسیٰ وغیرہ آ کے انٹرنیٹ پہ پینل ڈسکشن دیکھ, کیا عجیب و غریب. سو یو اینڈ آئی آر سپوز ٹو میک دیٹ be the first person. You and I are bricks. اینٹیں ہم سارے, ہم سب کے سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا, we are bricks. The problem is we're not becoming the brick of a wall. ایک بریک ہوتی ہے نا, ایک بریک یہاں پہ میرے ہاتھ میں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, میں یوں پہ ایک دم ٹوٹ جائے گی وہ. لیکن یہ جو دیوار بنی ہوئی نا, یہ بھی برکس سے بنی ہوئی ہے. Now that brick is have got a purpose. وہ پرپس کو سرو کر رہا ہے وہ پرٹیکولر بریک. So you and I shouldn't be just like any other brick. You and I should be a brick of a wall. And that the corpus is you and I fix the problems. So anyway, میں نے sorry تھوڑا زیادہ ہی آپ لوگوں کو بور کر دیا, لیکن ہاں میری اچھی زندگی چل رہی ہے, فالوورز آئے تو اچھا ہوا. فائنلی میڈیا فیسٹ نے انوائٹ کر دیا, آج آپ کے ساتھ میرا ڈسکشن ہوئی. ابھی اپنی شادی کی بات چکی ہے, لڑکی اگر تیار ہو کے آتے ہیں ہم لڑکے اس کو دیکھتے ہیں, سارے کہتے ہیں کہ آپ نے پوری بات میں سے شادی نکالی کہ لڑکی پیاری لگ رہی ہو تو شادی.
پہلی ڈسکشن بھی تو پھر سنانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں شادی کا معیار یا کسی کو پسند کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آج کل کے دور میں بھی ساری زندگی یہی رہے گا معیار. یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے عجیب و غریب سا کوشچن. دس از ناٹ این عجیب و غریب کوشچن. آئی سویئر ٹو گاڈ دس از اے ویری ویری گڈ کوشچن. پاکستانی جو ہے نا مرد حضرات جو سن رہے ہیں اس وقت, شادی نہ کریں. خواتین جو سن رہی ہیں, خواتین آپ بھی شادی نہ کریں. میرے ایک استاد ہے, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کو اگلے 100 سال میں کیا مسائل آنے ہیں اس دنیا میں, اگر آپ کو مسائل کا نہیں پتا نا, تو آپ شادی کرنے کی سوچ رکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں. شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا. ہمارے پاکستان کا ٹرینڈ ہے, میرا بچہ پیدا ہو گیا, اس کی شادی کرواؤں گی, یس میرے اس کی خوبصورت سی بہو لاؤں گی اپنی, 4 بچے, بلکہ نہیں پاکستان ہے 16 بچے, آرام سے ساری زندگی سیٹ. شادی کا جو معیار ہے نا, ہر چیز کا معیار ہے, ناٹ اونلی شادی. اچھا میں آپ کو پہلے ایک رول بتاتا ہوں, اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. اگر تو آپ نے دیکھا نا کہ یار یہ کانسیپٹ ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب میں نے کہا کہ یہ صحیح کانسیپٹ ہے اور غلط کانسیپٹ. اگر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کون سا کانسیپٹ صحیح ہے کون سا کانسیپٹ غلط ہے, تو کیا طریقہ ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟ آؤٹ میں پلیز. آپ کا نام کیا؟ حسن بھائی نے کہا ہے کہ رزلٹ کو دیکھیں گے. بالکل رزلٹ کو دیکھیں گے, لیکن رزلٹ کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے. I'll tell you what that, yeah please. اور رزلٹ میں آئے گا نا, پروز اینڈ کونس, تو دا گڈ اینڈ بیڈ تو رزلٹ میں آئے گا. کسی بھی کانسیپٹ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا, یہ پلیز جو بھی لوگ سن رہے ہیں نا, اس پہ بات پہ غور کیجیے گا, انشاءاللہ ہیلپ کرے گی آپ کے پاس. آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو ایک بندہ یہ کام کرے گا یا اس کانسیپٹ پہ چلے گا, تو کیا رزلٹ ہوگا, تو کیا آؤٹ پٹ ہوگا. اور اگر دنیا کے سارے لوگ 8 بلین کے قریب لوگ ہیں, اگر سارے کے سارے اس کانسیپٹ پہ آ جائے, تو کیا رزلٹ ہوگا. فار ایگزامپل اس کیس اسٹڈی پہ ہم لیتے ہیں ایل جی بی ٹی کیو جو کانسیپٹ ہے. اب اگر ہم پرٹیکولر ایک بندے کو دیکھیں, نقصان ہے. 8 بلین کے 8 بلین لیسبینز ہو گئے سارے, سوچیں ذرا, یا سارے کے سارے گیز ہو گئے. Does that make any sense? دنیا چل پائے گی, آؤٹ پٹ برا ہے نا. سو دس از ہاؤ وی چیک کہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو منیمم پہ رکھ کے چیک کرنا ہوتا ہے اور میکسیمم پہ رکھ کے چیک کرنا ہوتا ہے. اب شادی کا معیار آپ نے پوچھا تھا, سب شادی پہ ہم کس طرح سے منیمم اور میکسیمم دیکھیں گے. اور ایک شادی کریں 10 شادیاں کر کے, ہر چیز کو ٹیسٹیفائی کرنے, مطلب ٹیسٹیفائی سے مراد ایویلویٹ کرنے کا یا ایکسپٹ کرنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک مینول ہوتا ہے نا, ایک واشنگ مشین ہے. اب اس واشنگ مشین کی بیسٹ کریڈیبلٹی دیکھنے کے لیے آپ کو ایک مینول آتا ہے واشنگ مشین. کبھی دیکھا آپ لوگوں نے واشنگ مشین کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک, اس پہ لکھا ہوتا ہے اسٹیپ 1 ڈو دس, اسٹیپ 2 ڈو دس, اسٹیپ 3 ڈو دس. میں آپ کو ایک ہی اسٹیپ بتا رہا ہوں شادی کے معیار کا. وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پرابلمس نظر آ گئی ہیں اس دنیا میں, اس وقت کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, کوئی آنسر کرنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں, ہاں پلیز. ہمارے پاس مائک ہے. اچھا good. Any other person? What is the biggest problem in the world? That's the burning question on the table. Please. Trust. Trust is the biggest. We trust people. That's the biggest problem in the world. Without testifying, without qualifying. Acha. We'll talk about this. Any other person? What's the biggest problem right now? اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں یار, پاکستانی مسلمان بیٹھے ہوئے سارے جی دنیا میں. کیا کہا آپ نے؟ ایران کا جو ایران کا مسئلہ چل رہا ہے نا, دیٹس دا بگیسٹ پرابلم. ٹھیک ہے, اور کوئی آنسر کرنا چاہے گا؟ واٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ؟ نوبڈی.
مجھے پتا تھا. ویری گڈ. پاکستانی ہو, بہت اچھے, بہت آگے جاؤ گے. انفلوئنسر جو سارے یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں آپ لوگ. مذاق کر رہا ہوں, اچھا چلو, والدین سے یہ سیکھا آپ نے؟ مذاق کر رہا ہوں. سو دا بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ میری نظر میں جو بھی آؤٹ پٹ آیا ہے نا, فار ایگزامپل کیس اسٹڈی پہ لیتے ہیں ایران کا مسئلہ جو چل رہا ہے, ایران اسرائیل کا مسئلہ جو ہے. اب اس کے روٹ پہ ہے. یہ تو سرفیس لیول میں پتہ چل گیا ایران اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے. روٹ میں کیا ہے, کس وجہ سے وہ مسئلہ بنا؟ ان مائی اوپینین دا بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ از دیٹ مائی بلیف از بیٹر دین یورس. میں جو سوچتا ہوں وہ تمہاری سوچ سے اعلیٰ ہے. بے شک ہماری جو مرضی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا, ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے, ہمیں ڈیفینیشن نہیں پتا. لیکن جو میں سوچتا ہوں جس میں میرا بلیف لاک ہو چکے ہیں وہ تمہارے بلیف سے بہتر ہے. دس از ون آف, ان مائی اوپینین, the biggest problem in the world, جس کی وجہ سے ایران اسرائیل مسئلہ ہو گیا. ایرانیوں کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے, اسرائیلیوں کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے, پاکستان کو لگتا ہے پاکستان ٹھیک ہے, انڈیا کو لگتا ہے انڈیا ٹھیک ہے, افغانستان کو لگتا ہے. صرف اور صرف جو سوچنا, جو انر لاک ماں باپ نے لاک کیا تھا آپ کی 3 سال کی عمر میں, پری فرنٹل کورٹیکس جب آپ کا بننا اسٹارٹ ہوا تھا, سائیکالوجی اسٹوڈنٹ. سو وہ جو لاک ہو چکے نا بلیف, دیٹس ان مائی اوپینین دا بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ. ہم ابھی ریلیجن کی بات نہیں کرتے, دین کی بات نہیں کرتے, اسلام, جوڈزم, بدھزم کی بات نہیں کرتے. ابھی اگر ہم نیشن اسٹیٹس کو دیکھیں, پاکستان کو لگتا ہے وہ بیسٹ ہے. کس کو کون پاکستان زندہ باد کون نعرہ لگائے گا؟ پاکستان. باقی لوگ پاکستان زندہ باد نہیں کرتے. اچھا اب ایک سوال ہے میرا آپ سے, آپ لوگوں نے کیوں کہا پاکستان زندہ باد؟ واٹس دا پوائنٹ؟ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں کہہ دیا, ماں باپ نے کہہ دیا کہ پاکستانی ہو تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. ابھی آپ لوگوں نے, میں نے جب کہا پاکستان, آپ سب لوگوں نے زندہ باد کیا سوچ کے کہا؟ دیٹس دا کوسچن. کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں. چلو ٹھیک. اچھا, اور کوئی بتانا چاہے گا کیوں پاکستان زندہ باد کا؟ سب لوگوں کا پوائنٹ کارپس یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوا, پاکستان نے مجھے نیشنلٹی دی, پاکستان میں میں رہتا ہوں, میرا گھر ہے, میرا یہ میرا وہ, اس لیے پاکستان زندہ باد. ایسے ہی ہے. اگریڈ؟ اگریڈ. آپ پاکستان میں پیدا ہوئے یا پھر زمین پہ پیدا ہوئے؟ پہلے بتائیں نا کہ why are you not answering, دیواروں کی طرح کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان میں پیدا ہوئے پہلے. اچھا, زمین کی تو پاکستان. اچھا بتائیں آپ لوگ زمین کون کون کہتے ہیں پاکستان؟ تالیاں جائیں. جی تو پاکستان. اچھا, اور کون کون کہتے ہیں زمین پہ پیدا ہوئے؟ پاکستان کب بنا تھا؟ 1947 سے پہلے اگر آپ پیدا ہوتے تو اس وقت آپ نعرہ لگاتے پاکستان زندہ باد؟ نہیں لگاتے نا. اگر پاکستان نہ بنتا, یہ جو بارڈر ہم نے بنائے ہوئے ہیں, تو اس وقت آپ نعرہ لگاتے پاکستان زندہ باد؟ اس وقت آپ کہاں پہ پیدا ہوتے؟ زمین میں پیدا ہوتے نا. اس وقت آپ کہتے سب کانٹیننٹ زندہ باد. سب کانٹیننٹ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ لوگ کبھی کرتے نہ کرتے نا. سو ہم لوگ زمین پہ پیدا ہوئے ہیں پہلے. حضرت آدم علیہ السلام, سارے مسلمان ہیں نا, حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا تھا. پاکستان, انڈیا, افغانستان, سری لنکا, انڈونیشیا میں نہیں بھیجا گیا تھا. سو ہم لوگ پاکستانی ہونے سے پہلے مسلمان ہیں. اور مسلمان کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشنز کریکٹ کر کے, مطلب کریکٹ ڈیفینیشنز پہ اپنا معیار, اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی رکھنا.
اقبال کا شعر ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا. آپ لوگوں میں سے کس کس نے یہ شعر کی تشریح پڑھی تھی 3 کلاس میں؟ سب لوگوں نے نا. آپ سب لوگ اسکولنگ پاکستان میں ہیں. اس شعر کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا نا, جو ہمیں اس کی ڈیفینیشن, جس کا وہ جو تشریح ہے وہ ہمیں پتہ ہے. دیٹس نو ویئر نیئر ٹو دی قرآن. اگر آپ قرآن پڑھیں, اگر آپ یہ سب کا ہوم ورک ہے. کون کون میرا ہوم ورک کرے گا؟ بس ٹھیک ہے, جس بھی کرنا نا ہوم ورک. ایک ہوم ورک ہے کہ گھر جا کے حضرت عبداللہ بن حرام کے بارے میں پڑھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ احد کی لڑائی کا ان کا کیا واقعہ تھا وہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے شعر پڑھنا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یو گائز وڈ بی گو آن. میں وہی تو کہہ رہا تھا نا کہ آپ جب وہ پڑھیں گے یو ول انڈرسٹینڈ. خود ہی کا مطلب ہوتا ہے گوگل کے مطابق ایگو, حالانکہ خود ہی کا مطلب ہوتا ہے سیلف اسٹیم. جو ایمپتھی کا ورڈ ہے نا, ایمپتھی کی اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کس کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے نا. ایمپتھی کی اردو کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی. اچھا, سب لوگ ہمدردی کہتے ہیں نا. سمپتھی کی کیا اردو ہے؟ سمپتھی کی اردو ہوتی ہے ہمدردی. گوگل کے مطابق ایمپتھی کی بھی ہمدردی ہوتی ہے. ایمپتھی کا ورڈ اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بائی دا وے, اردو زبان کی جو جارگن ہے نا, اردو کی جو ڈائلیکٹ ڈکشن ہے, اس میں ایمپتھی کا ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. سو جو خود ہی ہوتی ہے سیلف اسٹیم, کہ دنیا میں کوئی انسان آ جائے, ماں آ جائے, باپ آ جائے, چچا, ماما, تایا, میرا پھوپھا, میرا دادا, سارے کے سارے غلط, سارے کے سارے غلط. میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا. آپ کی ماں ہو, باپ ہو, جو مرضی آ جانا, بڑے سے بڑا اسکالر, ڈگری یافتہ پروفیسر جن کے آپ ہم لوگ لیکچر دیتے ہیں روزانہ, کسی کی بھی نہیں سنوں گا. میں سنوں گا صرف اور صرف اللہ کی. یہ ہے خود ہی. سو اینی وے, پوائنٹ یہ تھا, سوری میں کچھ زیادہ لمبی گفتگو. پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے جو ڈیفینیشنز لینی ہے وہ لینی ہے قرآن پاک سے, ٹھیک ہے؟ تو معیار بھی قرآن پاک سے آیا. تو خواتین کو پرکھنے کا شادی کا, دیٹ واز دی انیشیل کوسچن, کور کوسچن, قرآن پاک سے. یو ول انڈرسٹینڈ. اچھا, ابھی آپ نے وہ اسٹارٹ میں کہا کہ میرے استاد ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, جتنے آپ لڑکے بیٹھے ہیں, جتنے آپ لڑکے شادی نہ کریں. تو اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے, مطلب اٹس ناٹ فرض, لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ایک ینگ ایج میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے, تو کبھی اگر آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے یہ چیز, تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں آرگومنٹس کے ساتھ؟ میں آپ کو میں آف کورس اگر میں کوئی حدیث کوٹ کروں گا یا کوئی رولنگ کوٹ کروں گا تو آئی مسٹ ہیو ریڈ اٹ, ویسے تو نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ سے سوال ہے, اسلام شادی کا کہتا ہے, بالکل کہتا ہے. شادی سے پہلے کیا کہتے ہیں اسلام؟ بالغ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ تو ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, وہ تو اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے نا. اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سے بھی پہلے کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں, چلے آسان کرتے ہیں, 10 سال کی عمر میں اسلام کیا کہتا ہے؟ 10 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں اسلام کیا کہتا ہے جب انسان 10 سال کا ہوتا ہے؟ اسٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کو بتاؤ قرآن وغیرہ 10, پھر جب وہ 12 سال کا ہو اسلام پہ لاؤ, اسے کو نماز پڑھے, قرآن پڑھے, اور اس پہ فرض ہو جاتا ہے 10-12 سال میں. اور جب بلاغت آتی ہے تو اس پہ یہ ہے کہ ہی اور شی کین لے, اور کرنا چاہیے. اسلام اس بات پہ زور دیا ہے کہ جیسے وہ بالغ ہو جائے اس کو شادی کر دو, اس کی رضامندی کے ساتھ. 10 سال کی عمر میں آپ کے اوپر شریعت نافذ ہو جاتی ہے, ایسے ہی نا؟ پتہ سب کو, پتہ نا سب کو, بولے آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اوکے گڈ. سو 10 سال کی عمر میں آپ کے اوپر شریعت نافذ ہو گئی ہے. شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کو صرف ایک بات پتہ چل گئی کہ شادی کرنی ہے میں نے, وہ بھی اپنی ویمز اینڈ فینسیز پوری کرنے کے لیے. خوبصورت لڑکی, مجھے روز اٹھوں تو اس خوبصورت لڑکی میسر ہو, اس وجہ سے آپ شادی کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو شریعت میں کہہ رہے ہیں اللہ کا نظام قائم کرو, یہ ساری چیزیں کرو, کہ جو دنیا میں مسئلہ ہو رہا ہے سب سے بڑی پرابلم ہے اسلام کے میں یہ, مطلب اٹس ناٹ کہ کوئی, اٹس ناٹ پیٹر ڈرنکلیج اور رابرٹ پیٹرسن اور سم, نہیں, دس از اسلام. اسلام کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایڈریس اینی اینڈ ایوری سنگل پرابلم ان دی ورلڈ, یو آر ریسپانسبل فار دیٹ, ناٹ نواز شریف اور شہباز شریف اور عمران خان, کوئی بھی. بٹ
ایک چیز کو دوسری چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے نا. جیسے اگر اسلام میں بہت سی اور چیزیں کہتے ہیں, لیکن اگر اسپیسیفک ایک چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ بالغ ہو شادی کر سکتے, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ باقی ساری اسلام کی چیزیں پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا. This is not the logic. Of course, 100%. I appreciate you, mashallah. Good point. لیکن میں آپ کو you didn't get the point. You missed the corpus. چلے میں تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر یہ ایزی ود ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ تھوڑا سا ٹھیک ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا, آپ کو یہ بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو پچھلا ڈاٹ کنیکٹ ہو جائے گا 100%. جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا, ابھی میرے سے صرف میرا سوال ہوگا, ٹھیک ہے, میں جب مروں گا نا میرے سے صرف میرا سوال ہوگا. جب میری شادی ہوگی نا تو میرے سے میرا بھی اور میری بیگم کا بھی سوال ہوگا. بیگم سے بھی صرف اس کا ہی ہوگا, میرے سے لیکن دونوں کا ہوگا. That's why وہ کہتے ہیں نا a man is the head of the house. This is where they derive from. So میرے سے میری بیگم کا بھی سوال ہوگا, میرا بھی سوال ہوگا. پھر جب ہمارا بچہ ہوتا ہے نا, سو میرے سے بچے کا بھی سوال ہوگا, بیگم کا بھی سوال ہوگا اور میرا بھی سوال ہوگا. بیگم سے صرف اس کا اور بچے کا, اور بچے سے صرف اور صرف اسی کا. ٹھیک ہے, تو اسلام کیا کہتے ہیں ہمیں, یہ جو بلوغت کی عمر میں پہنچے اور یہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ 4 چیزیں کہتا ہے اسلام. آپ کا مینٹل ایکیومن, آپ کا سوشل ایکیومن, آپ کا فزیکل ایکیومن, اور آپ کا لاسٹ پریورٹی جو کہ ہم نے فرسٹ پریورٹی بنائی ہے پاکستان میں, آپ کا فائنینشیل ایکیومن, فائنینشیل اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے, فائنینشیل سیکورٹی. دیٹس دا لاسٹ ون جو اسلام کہتا ہے. یہ 4 چیزیں بھی ہونی چاہیے شادی کے لیے, کیونکہ آپ کے اوپر اسلام تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب شادی کر دیتے تو پھر اللہ آپ کی وجہ سے برکت ڈالے, تو اس میں وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا تبھی کرے گا. اسلام تو یہ نہیں کہہ رہی. تو آج کل کے ہم نے بنا لیا کہ لڑکا اتنا کماتا ہو تو اس کے پاس گاڑی یہ والی ہو, یہ ہے. آج بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے یہی پوچھتے ہیں لڑکا کرتا ہے ٹھیک ہے, کتنا کیا کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی, وہ تو چاہتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک سادہ سا نکاح کر کے آپ لے جاؤ. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے اس کے لیے. فرام مائی پوائنٹ آف ویو, میں اٹ از مائی اوپینین, آئی کڈ بی رانگ, بٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو یہ اوپینین ہے. جیسے پرانے دوروں میں گئے کہ ایک سادہ لباس میں بھی بیاہ کرنے کے لیے گیا, اس میں تو فائنینشیل اسٹیبلٹی والا فیکٹر تو آئی ڈونٹ تھنک اسلام نے کہا ہو. دیٹس وائی آئی سیڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی, فائنینشیل سیکورٹی. میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ ابراہیم کس نے پڑھی ہوئی؟ سورہ ابراہیم. یار سارے جین زی برگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پڑھیے. گڈ بوائے, ماشاءاللہ, گڈ. میسلوز لا آف ہائرارکی کس نے پڑھا؟ یہ سب نے پڑھا ہوگا, سب نے پڑھا ہے نا, میسلوز لا آف ہیومن ہائرارکی. سورہ ابراہیم میں نا جو میسلوز لا آف ہائرارکی ہے نا, کیا سب سے پہلے کیا کہتی ہے میسلوز لا آف ہائرارکی؟ سوچے. ہاں, فائنینشیل سیکورٹی, شیلٹر, رہنا, ہاں یہ ساری چیزیں جو ہم نے نمبر 1 پہ بنائی ہیں. میسلو کہتا ہے سب سے نمبر 1 پہ یہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, کیا سوشل افیئرس کہتے ہیں نا. اس کے بعد کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے, لوگوں کے دل میں میرے میں محبت ہے. اینڈ پہ کیا کہتے ہیں لاسٹ, یا سیلف ایکچولائزیشن, جو پرپز ہے نا میرا, سیلف خود ہی, وہ کہتے ہیں خود ہی سب سے اینڈ پہ. نمبر 1 فائنینشیل اسٹیبلٹی, جو کہ پاکستانی حضرات کہتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی, اچھا خاصا کماتا ہوں میں, گھر ہو, یہ سب لوگوں نے پڑھا ہے. راکٹ سائنس نہیں ہے, سب نے پڑھا ہے. لیکن سورہ ابراہیم کسی نے بھی نہیں پڑھی گئی. سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ سیم چیزیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے, یہ تینوں چیزیں, ٹھیک ہے. مگر آرڈر یہ تھا ہرگز نہیں. آرڈر کیا تھا؟ یہ سیٹ نہیں تو مجھے پتا ہوگا. آرڈر تھا اس کا 360 اپوزٹ. سب سے پہلے پرپس, سیلف ایکچولائزیشن, جو میسلو بھائی نے سب سے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سب سے پہلے پرپس, سیلف ایکچولائزیشن, سیلف اسٹیم, خود ہی, morality, اللہ کے ساتھ کنیکشن سب سے پہلے. نمبر 2 از لوگوں کے ساتھ کنیکشن, کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے, لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت ہو, تبھی میں نیویگیٹ کرتا نا زندگی میں. اگر آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہوتی, میں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا, کوئی اور بیٹھا ہوتا. اینڈ دا تھرڈ از لاسٹ ون, کہ یار اس کا جو معاملات ہے نا, فائنینشیل اسٹیبلٹی, فائنینشیل سیکورٹی, ناٹ اسٹیبلٹی, کہ فائنینشلی اس کو, دس از دا لیسٹ پریورٹی ان اسلام.
100%. This is the least priority, but it exists. یا ایسا نہیں ہے کہ شادی یا اب وہ 4 جو کوشنٹس ہیں نا شادی کے لیے, خیر why the hell are we discussing شادی, بہرحال تو شادی کے لیے جو 4 کوشنٹس ہیں نا اس میں فائنینشیل سیکورٹی بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ سب سے اینڈ پہ ہے, بٹ اٹ ایگزسٹ. لڑکیوں نہیں کرنی شادی کسی بھی ایسے مرد سے جو اتنا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ پیسے, کیونکہ جب کہتے ہیں نا ایک انسان کہتا ہے کہ میں شاہین ہوں, اقبال کو آپ لوگوں نے پڑھا اپیرنٹلی, پوچھوں گا بعد میں سوال. اقبال کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو جب ایک انسان کہتا ہے نا کہ میں شاہین ہوں تو اس کو پیسے کمانے آتے ہیں. سو اینی بات ہو رہی تھی کہ شریعت جب کسی اور چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو آپ یہ کیوں. بالکل ایسی بات ہے. ہماری پاکستان میں بھی ایک مسئلہ ہے, ڈائگنوس نمبر 7 کہ نا کوئی بندہ کوئی کرائم کرتا ہے نا, یا پھر کوئی بندہ ایک اچھا کام کرتا ہے, چلے اچھا کام پہلے لیتے ہیں. کسی انسان نے اچھا کام کیا نا تو میں اس کے برے کام کو بھی اس اچھے کام سے نیگیٹ کر دوں گا, یار اچھا انسان ہے کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ برا کام ڈسکوالیفائڈ اچھے کام کی وجہ سے. اور اگر کوئی کسی انسان نے برا کام کر دیا, فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ آ کے کوئی غلط بات کر دی ہے, تو میرا سارا کا سارا جو اچھا کام ہے, سارا کا سارا جو میں نے ساری زندگی لگا کے کوئی ایک چیز پریزنٹ کی ہے وہ بھی گیا. یہ مسئلہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کوئی غلط کام ہے تو میری نماز اس غلط کام سے ڈسکوالیفائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے مجھے وہ کام درست کرنا چاہیے 100%, لیکن وہ کام ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مگر شادی ایک ایسا ایک سیکنڈ, شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں یو ہیو ٹو بلڈ یور سیلف فرسٹ, کیونکہ اس کے اوپر بعد میں آپ کی عورت کا بھی سوال ہوگا, آپ کے بچوں کا بھی سوال ہوگا. سو اس دور میں پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ میں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے, بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون. خود ہی کا مطلب آج کسی نے پوچھا تو پتا چلے لوگوں کو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون, ہمارا پرپس کیا ہے, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. چلے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, سارے کے سارے نا ذرا 10-15 سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں سارے. Now I want you to illustrate inside your mind. The question is, who are you? What is your identity? That's the question. Soche. Alright, now you can open your eyes. I'm 100% sure, 5000% sure, اللہ کرے میں غلط ہوں, یا اللہ پلیز کسی دن میں غلط بھی ہوں, کہ جو آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں خود ہی اپنے آپ کو آنسر کرنا ہے. آپ نے جو بھی آئیڈینٹی آپ کے دماغ میں آئی ہے نا, ہو آر یو کے جو جواب میں آئے, وہ جواب آیا جو کہ سوسائٹی نے آپ کو دیا. اٹ کیم فرام دی آؤٹ ورلڈ, ناٹ فرام دی ان ورلڈ. کہ فار ایگزامپل میں نے سوچا یار میں موسیٰ وقاص ہوں, میں یہ کرتا ہوں, جو بتا دیا. اٹ نیور کیم فرام دی ان ورلڈ. سو جب تک آپ کے اندر سے آپ کو آواز ہی نہیں آ پا رہی, حالانکہ آتی ہے کسی کو آواز, ٹرسٹ می, آئی سویئر ٹو گاڈ, اللہ کی قسم سب کو آواز آتی ہے. جب تک آپ وہ آواز سن ہی نہیں پا رہے تب تک آپ کوالیفائی نہیں کرتے شادی کے لیے, کیونکہ ذمہ داری آپ کو عورت کی بھی ہے اور آگے بچوں کی بھی ہے. ایک سیکنڈ, جس طرح آپ سوال پوچھو تو اس سے پیٹر پارکر ہر قسم کی ڈیز سے اسپائڈر مین ہے. سو آئی بلیو دیٹ یو اینڈ آئی آر اسپائڈر مین از ڈیڈ. Without having any superpowers, we got the best of the best superpowers. ہمیں بس سپر پاور کسی طریقے سے ایک مرتبہ مل جائے نا